نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجہ میں اعلیٰ انسانی اقدار وجود میں آئیں، انسانوں کو حقوق اور فرائض کے بارے میں علم ہوا، انسانیت اپنی معراج کو پہنچی، معاشرے سے ظلم و ستم، افراط و تفریط اور دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا اور دوسروں پہ ظلم کرنا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کا دورہ ختم ہوا اور وحی الہی کے ذریعے انسانیت کی رہنمائی کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اعلیٰ اخلاقی قدروں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں یوں ارشاد ہوتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے ساتھ حسن سلوک میں اتنی حد تک تھے کہ حریص علیکم کا لفظ استعمال کیا گیا، اور رؤوف الرحیم مہربان ہیں، ان کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار ہمیں اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف افکار دیے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ کر بھی دکھایا اور افراد کو بھی تیار کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عملی نمونہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ام المومنین اما جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ساری کیفیت بیان کی تو انہوں نے جن الفاظ میں آپ کو تسلی دی، اور وہی الفاظ ورقہ بن نوفل نے بھی کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے اور آپ کی ضرور مدد و نصرت فرمائیں گے، چونکہ آپ قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ گرے پڑے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، آپ غرباء اور مساکین کے ساتھ مدد کرتے ہیں، ان کی دستگیری کرتے ہیں۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے جتنے اخلاق تھے وہ قرآن پاک میں جو تعلیمات دی گئی ہیں، قرآن پاک میں جو اوصاف ایک مومن کے بیان کیے گئے ہیں، ایک بہترین انسان کے بیان کیے گئے ہیں، وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی طور پر موجود تھے۔ وہ بڑھیا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ہو، جو بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر روز کچرا پھینکتی تھی، وہ یہودی لڑکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر روز بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے ساتھ جس کو 100 مرتبہ دعوت دینے کے لیے گئے، اور جب 100ویں مرتبہ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تو اس نے پھر ایمان لایا اور کہا میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا ایک نبی آئے گا جو اپنے ایک امتی کے پاس، ایک فرد کے پاس 100 مرتبہ سے زیادہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق، اس کے نمونہ کی ایک مثال فتح مکہ کا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک جس معاشرے میں ظلم و جبر سہتے رہے، 3 سال کی شیب ابی طالب کی جیل کو برداشت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جس انداز میں ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاروں کو جس اذیت میں مبتلا کیا گیا، اور یہاں تک کہ
اذیتوں کی انتہا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں سمیت، اپنے صحابہ سمیت ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے گئے۔ اسی شہر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانثاروں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نعرہ لگاتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو ان تمام زخموں کو ان کا مداوع کیا جائے گا جو ان کفار کی طرف سے ہمیں پہنچے تھے، آج تو ایک ایک دشمن کو چن کے مارا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے، آج تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا دن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے جو بیت اللہ شریف میں چلا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا، اور جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے گا، اس کے ساتھ رحم والا معاملہ کیا جائے گا، اس کو معاف کیا جائے گا۔ اور ہوا بھی یہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پہ کوئی باز پرس نہیں ہے، آج تمہیں معاف کیا جاتا ہے اور تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے حقوق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا مظاہرہ وہ جانوروں کے ساتھ بھی کیا، وہ بے زبانوں کے ساتھ بھی کیا، ہر ایک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی والا معاملہ تھا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کو عملی صورت میں اپنے اوپر نافذ کریں، ہم ان پر عمل کرنا شروع کریں، تو ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ اسلام ہی ہر ایک چیز کے حقوق کا علم بردار ہے، اسلام ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کر کے دکھایا اور اس چیز کو نافذ العمل کیا۔ اور آج مسلمان اس چیز سے دور ہیں، جس کی وجہ سے یہی تعلیمات دوسرے لیبل کے ساتھ، دوسرے نام کے ساتھ غیر اقوام اپنا رہی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اس دنیا کا مہذب معاشرہ بتاتے ہیں، لیکن مہذب معاشرہ وہ اسلام نے ہی تشکیل دیا ہے، مہذب تعلیمات اسلام کی ہیں، اسلام نے ہی ہر چیز کے بارے میں، ہر چیز کے حقوق و فرائض کے بارے میں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کے بارے میں تعلیمات دی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔